المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس کے ساتھ ہم پر کچھ قاعدے بھی نافذ ہوتے ہیں، کچھ اصول بھی نافذ ہوتے ہیں، اور اس جو ایمان کا ایک حصہ ہے وہ حیا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کروں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اسلام دین فطرت اور پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کو امن و امان اور راحت و سکون والی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا نفس کو ان چیزوں سے بچانے کا نام ہے جو شریعت میں قبیح اور ناپسندیدہ ہے۔ اسلام میں حیا کو بہت اہمیت دی گئی ہے تاکہ دنیا میں امن و امان پھیلے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے حیا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک دوسری جگہ حیا کو خیر کا ذریعہ بتایا گیا ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا موجب خیر ہی خیر ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ حیا ان صفات میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ بے حیائی بدخلقی ہے اور بدخلقی دوزخ میں لے جانے کا سبب ہے۔ حیا انسانی فطرت ہے، حیا انسان کو شرافت و شائستگی سے پابند کرتی ہے۔ حیا قرب خداوندی کا وسیلہ ہے، حیا مومن کا بہترین لباس ہے، حیا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ حیا ان صفات میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ حیا انسان اور جانور میں فرق کرنے کی علامت ہے۔ حیا اسلام کا شعار اور اسلام کا زیور ہے۔ جب انسان حیا کو پختگی کے ساتھ اپنا لیتا ہے تو خیالات و جذبات کے اظہار میں نہیں بھاگتا۔ کہتے ہیں نا، حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، حیا سے حسن کی قیمت دو چند ہوتی ہے، نہ ہو جو آب تو موتی کی آبرو کیا ہے۔ حضرات محترم، آج سوشل میڈیا نے جس تواتر کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ لوگوں کو پروموٹ کیا ہے، لوگوں کو درس دیا ہے بے حیائی کی طرف، قابل غور کی بات یہ ہے کہ آج والدین کی پہلو میں بیٹھ کر فلموں، ڈراموں اور بے حیائی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان جیسے بچوں میں کیسے حیا کا جوہر پیدا ہوگا؟ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جب تک خود حیا کو اپنائے گا نہیں، تب تک ان کے اولاد کے اندر حیا بھی نہیں آ سکتی۔ ایک صحابیہ ہے، جب ان کا بیٹا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ جا رہی تھی، اپنے چہروں پر برقع ڈالے ہوئی تھی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اس حالت میں بھی برقع کی حالت میں آپ جا رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے، اس کا جواب سن کر ہمارا دل رون اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ماں و بہنوں کے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنے شرم و حیا کو نہیں۔ میرے بھائیوں، شرم و حیا ہمارا ایمان، ہمارے جز کا، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، افسوس صد افسوس کہ جس مذہب نے سب سے زیادہ حیا کی تعلیم دی، جس نبی نے سب سے زیادہ حیا کی اہمیت کو بتایا، آج اسی مذہب کے ماننے والے لوگ، اسی نبی سے محبت کی طرف بڑھنے والی امت مغربی تہذیب کا دلدادہ بن رہی ہے۔ اہل کفر کی عشرت گاہوں سے اٹھنے والی بے حیائی اور فحاشی کا طوفان مسلم معاشرے کو اپنے زد میں لے چکا ہے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گلیمرس اور رومانس کی دنیا میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ اپنی حقیقت کو ہی بھول گئے۔ اسلام کے روشن تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے داغ صاف ستھرا اسوہ حسنہ ہونے کے باوجود ایک ایسے جدید کلچر، بے لگام تمدن اور بے غیرت تہذیب کو اپنا رہے ہیں جس میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ایک دور تھا جب مسلم لڑکیوں کو دیکھنے کو آسمان ترستا تھا، وہ گھر کے صحن میں بھی باحجاب نکلا کرتی تھی، اور آج ایسا دور آ چکا ہے کہ معاشرے سے حیا ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حجاب کو قدامت پسندی تصور کیا جا رہا ہے، مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو جدید کلچر سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی تہذیب نے تو شرم و حیا کا ستیاناش کر دیا ہے۔ دوستی اور آپسی مزاج شناسی کا شریفانہ عنوان ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ذکر اللہ کی مستی میں چور، سجدوں کی لذت سے سرشار اور قیام اللیل کے شوقین نوجوان
गुलकारों की चहक, रकासों की थरक के रिसा है, पूरी चेहरों की मटक और ख्वाबारों की चमक पर फरेबता है। असली तालीम गाँव में यानी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटरों में मुसलमान लड़के और लड़कियां गाने के ताल पर डांस कर रही हैं। अखबारात और रसाई में लड़कियों के घर से भाग जाने के वाक़यात कसरत से मिलते हैं। मेरे भाइयों, याद रखना, मुसलमानों की बका इन आवारा तहजीबों में हरगिज़ नहीं, मुसलमानों की बका सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की रोशन तालीमात में है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहला कदम ये उठाना होगा कि अपनी औलाद की सही तरबियत करें, इस्लामी नहज पर उनकी परवरिश करें, शर्म हया का पैकर उन्हें बनाए, तब जाकर हमारी और आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बनेगी। और मैं आखिर में नौजवानों से कहूँगा कि ऐ नौजवानों, तुम मिल्लत के कीमती जवान हो, तुम वो हो जिससे इस्लाम का बोलबाला होगा। उठो, इस्लामी तालीमात को अपनाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाओ, हज़रत उस्मान गनी जैसी शर्म हया पैदा करो, तब जाकर पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। नौजवानी एक ऐसी नस्ल है जो इनकलाब पैदा कर सकती है। मेरे भाइयों, बहुत कम वक्त दिया गया है, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर हया का जौहर पैदा करे। मैं अल्लामा इकबाल की ज़बान में ये बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ कि अभी ऐ नौजवान मुस्लिम, नज़र भी किया तुमने वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरदारा।